پڑھتے رہے. اللہ اکبر. جو علم نہیں حاصل کرے گا ان کو اعمال کا پتہ کیسے چلے گا, ان کو شرعی تقاضوں کا پتہ کیسے چلے گا. سب سے پہلے علم حاصل کرو, اس کے ساتھ ساتھ عمل کی دنیا میں بھی پاؤں رکھو. Both are very important. No one can say that you only seek education, you don't do amal, that's wrong. Allemaal is zeer belangrijk. Het vergaan van de islamitische kennis en daarnaast de amal. Sahaba-e karam ridwanullahi ta'ala alayhim majma'in, ان کے کامیابی کے کیا راز ہیں؟ اللہ اکبر. ان میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی پہلا خلیفہ, خلیفۃ المسلمین بھی موجود تھے. جمعے کے خطبے میں ہم پڑھتے ہیں, سب علماء پڑھتے ہیں, افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق. نبیوں کے بعد اگر کسی بنی نوع انسان کی مقام اعلیٰ اور افضل ہے تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین. سبحان اللہ. توجہ سے سماعت فرمائیں. زیادہ سیریس نہیں ہو جانا, میں زیادہ سیریس ہو گیا. آپ سیریس نہیں ہونا, آپ توجہ سے سماعت فرمائیں موجود سامعین کرام. اور 5 بجے انشاءاللہ یا 5 بجے ختم کروں گا کہ مولانا شبیر بھی تشریف لے آئے, انہوں نے بھی ڈچ زبان میں گفتگو کرنا ہے ہم سب سے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 3 ایسے فرق ہیں ہمارے اور ان کے درمیان. یوں سمجھ لیجئے کہ ان کے کامیابی کے راز کیا تھے. 3 punten waren de succesvol punten die Sahaba Karam tot Ashratul Mubashara en de meest geliefde personen is genoemd van Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Sahaba Karam ridwanullahi ta'ala alayhim majma'in خدا تعالی کے معرفت, خدا تعالی کے بارے میں علم, خدا تعالی کے بارے میں غور و فکر میں اپنے سارے دن لگا دیا کرتے تھے. ان کی کامیابی کی راز ذرا سنیں. جیسے مولانا عبد الوہاب رحمت اللہ تعالی علیہ صبح و شام رات تک, کبھی جب حدیث پڑھانے ہمیں نہیں آتے تھے تو گاڑی میں, چلتی گاڑی میں جو ہے ہمیں حدیث پڑھا رہے ہوتے بخاری شریف کی. کہتے مولانا صاحب یہاں موجود ہے. ہم کہتے تھے کہ حضرت نہیں, اگلے دن پڑھا لینا آرام سے, کوئی ایسی بات نہیں. مجھے کہتے خلیل الرحمن ناغہ کرنے کا ارادہ ہے کیا؟ میں نے کہا نہیں, کیسے آپ کے حکم. تو کہتے کہ ہم جلسے میں تو جا رہے ہیں, 2-2.5 گھنٹے لگیں گے مانچسٹر پہنچتے ہوئے, اسی لیے بخاری شریف کی کتابیں تم لوگ اٹھا لو, بس گاڑی چلتے رہیں گے اور میں بخاری شریف کے حدیث پڑھاتا چلا جاؤں. مولانا صاحب یہاں موجود ہے. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ایسے ہیں ہمارے شیخ و مرشد, یہ ہے ان کی کامیابی کی راز. اور علم میں اللہ اکبر, علم میں وہ بنسبت باقی یوکے کی علماء کے اعلیٰ مقام اور درجہ رکھتے تھے کہ بار بار ہم بیان کرتے ہیں کہ آج ان کے علم کا یہ تقاضا ہوتے تھے کہ جب وہ کسی محفل میں آ جائے. ملٹن کینگز کے اندر ایک شہر ہے انگلینڈ میں, ملٹن کینگز, جب پیر کرم شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ منہاج القرآن کے جو بانی تھے, جب انگلینڈ میں تشریف لایا کرتے تھے اور ملٹن کینگز میں جب ایک عام جلسہ جو ہے وہ لگائے, کانفرنس منہاج القرآن کا لگتے تھے, تو یقین مانے جب پودیم کو آپ دیکھتے, حاجی صاحب یہاں موجود ہیں, تو آپ کو 80 سے لے کر 100 کے تعداد میں علماء نظر آتے کہ پبلک کم ہے, علماء زیادہ ہے. اور جب جماعت کرنے کی باری آتی ہے, شیخ آپ دیکھیں حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ, درویش فقیر عالم فاضل جو ہے پیر و مرشد پاکستان میں اتنے مشہور, لیکن جب جماعت کرانے کی باری آتی ہے تو اشارے سے ہمارے شیخ و مرشد کی طرف اشارے کرتے ہیں کہ حضرت مولانا عبد الوہاب رحمت اللہ تعالی وہ نماز پڑھیں, وہ جماعت کرائیں. دیکھیے معزز صاحب, یہ علم کی تقاضا ہے.
صحابہ کرام نے رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین نے دینوں رات لگا دیے اللہ تعالیٰ کی معرفت کو پہچاننے میں، خدا تعالیٰ کی عجائب و غرائب تیار ہوئے دنیا کے غور و فکر میں. اور ہمارے اعمال کو دیکھے آپ، ہمارے غور و فکر کو دیکھے تو ہم ایسے چیزوں میں سارے دن جو ہے وہ مشروف ہو جاتے ہیں جو صرف دنیاوی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، آخرت سے تو تعلق رکھتے ہی نہیں ہیں. اللہ اکبر. معزز سامعین کرام، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کس وجہ سے مقام ملے ہیں؟ علم کی وجہ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 علم فنون عطا کیے تھے. ایک علم مناظرہ، وہ مناظرہ بڑے کرتے تھے، بحث بہت کرتے تھے. اپنے بحث سے انہوں نے نمرود کو ہرایا تھا جو پورے دنیا کا بادشاہ تھے اس وقت. اور دوسری جو ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ غور و فکر میں اور اطمینان قلبی جو ہے اللہ نے ان کو عطا کیے تھے. اور اللہ تعالیٰ کے جو ہے بڑے پیارے اور چہیتے پیغمبر گزرے. اللہ اکبر. معزز سامعین کرام، حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا مثال لے لیجئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت خوبصورت نبی بنائے تھے، لیکن یاد رہے جب تک چھوٹے تھے، جب ان کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں ڈال دیا پلان بنا کر، بڑے حسین اور جمیل پیغمبر تھے، حسن و جمال کے پیکر تھے. وہ بھائیوں نے سیکرٹ پلان بنا کر ان کو لے جا کر کنویں میں ڈال دیا. اور جب وہ بکے بھی کسی گروپ اور جماعت سے تو چند کھوٹے سکے میں وہ بکے گئے. اللہ اکبر. لیکن ان کا مقام کب بلند ہوا؟ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو، جب وہ جوانی کی عمر میں آئے، جب وہ جوان ہوئے، بڑے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے جب انہیں علم عطا کیا، جب وہ تخت و تاج پر بیٹھے، اللہ جب انہیں علم تعبیر عطا کی، تو پورے دنیا میں، پورے مصر میں جو ہے ان کی شان و شوکت بڑھے اور علم کی وجہ سے ان کا مقام بلند ہوا. معزز سامعین کرام، 5 بج گئے ہیں. اس پروگرام میں آ کر ہمیں کیا سیکھنا چاہیے، کیا لے کر جانا چاہیے اپنے ساتھ؟ گفتگو کرنے کے لیے تو بہت دن، بڑے لمبے چوڑے وقت بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ وہ وقت ہے کہ ہم احساس پیدا کریں. کب تک صرف کسی کی کامیابی کے بارے میں بات کریں؟ کبھی ہم خود عمل کر کے دیکھیں تو شاید وہی کامیابی ہمیں اور ہمارے بچوں کو نصیب ہو جائے. ہم صرف سننے سنانے کے لیے نہیں ہے، ہم بھی جو ہے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں کہ عمل پیراور بھی ہو اور اپنے بچوں کو بھی وہی تعلیم دے، اسی نبی کے عشق و محبت میں جو ہے وہ پالے جن کے عشق و محبت میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین اپنے سارے وقت لگا دیے، صبح سے لے کر شام تک. اور دیکھیے نا، اگر صحابہ کرام سے کسی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے غلطی ہو جایا کرتے تھے تو ان کو اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتے تھے. وہ مصطفیٰ علیہ السلام کے روح انور کو دیکھ لیا کرتے تھے، ان کو پتا چل جایا کرتا تھا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اور وہ خدا تعالیٰ سے مغفرت کی دعائیں مانگنے شروع کر دیتے تھے. Vandaag zijn wij allemaal hier aanwezig om goede dingen te horen over Hazrat Maulana Muhammad Abdul Wahab Siddiqui rahmatullahi ta'ala alayh. It doesn't matter how much we talk about him. As much we talk about him, as less it is. جتنا بھی بات کیا جائے اتنا کم ہے، لیکن یہ ان کی کوالیٹی ہے. ہم یہ جھانک کر دیکھیں اپنے اندر کہ ہمارے اندر کتنے کوالیٹی ہیں. ہمیں غیبت سے، فساد اور فتنہ پیدا کرنے سے وقت نہیں ملتے ہیں. اتباع رسول صلی اللہ تعالی وسلم کون کرے؟ ایک دوسرے کی طرف انگلی اٹھانے سے، فتوے لگانے سے ہمیں فرصت نہیں ملتے. مصلی رسول پر کھڑا کون؟